اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست عزیز ویور کو سلام۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ سن کر اس سے بہت سا سبق حاصل کریں گے۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی موجود تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار کو اس پہ بڑا رحم آیا، کیونکہ زمیندار ایک نہایت رحم دل آدمی تھا۔ اس نے اس کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری صاحب، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے بھی کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی کو بتا دیا تو پھر زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے آپ سے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک حال میں جوتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور پتے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھئی آج تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا۔ میری ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔ جب بیل بندہ کرتا تھا، وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا لی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، کیا بات کروں، آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو تو تمہاری جو درگت بنی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں۔
गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है, उस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के तो बच जाओगे। कहो तो बताओ। बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ कर, बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जूतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम में खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसे ही मारे पीटे हरगिज ना उठना, गिर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सूंघना तक नहीं। घास दाना ना खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लेता। लो जी, ये तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुम इसको समझो और इस पर अमल करो। ये करने का अख्तियार आपके पास है। इत्तेफाक से जमींदार जो उस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ इधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तो बड़ा चढ़ावा और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल एक मुंह मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ली थी, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल मैंने लगा कर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन फिर भारथान पर खड़े खड़े घास खाया करता, आप जो सबूत से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दुम भी मरोड़ी गई, डंडी भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर वो 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करने जाई। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की जबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा कि गधे भाई सुनो, तू मेरा तो दिल धड़कने लगा है। गधा बोला, क्या सुनाऊं, मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर इस पर छुरी फेर दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर क्या मशवरा है। गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जीत जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान न जाने डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी नांद साफ कर दी
اور اچھلنے لگا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جب اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو وہ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں۔ زمیندار نے جواب دیا ایسی ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ مگر وہ کب ماننے والی تھی؟ بولی چاہو مرد یا جیو، چاہو مرو یا جیو میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے زہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑے۔ زمیندار کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغی پر بہت غصے ہو رہا ہے کہ کم وقت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا کیوں بھائی، اس پر ایک ایسی کیا آفت آ پڑی ہے جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغی کو سنا دی۔ مرغی نے جو قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا ہمارا مالک بھی عجیب و بے وقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے، مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس زدن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ بیوی بولی لو اب وضو بھی کر ہے، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا ذرا تہہ خانے چلی جا تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میری توبہ ہے، پھر کبھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے اور ان کا راز بھی ان کے پاس موجود رہا۔